أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اس آیت کریمہ اور یہ رکوع 15واں رکوع آپ سے سنیں گے تفسیر اور معنی۔ اس رکوع کے اندر یہ بات پہلے ذہن نشی کر لیجئے کہ شروع ہی سے دین اسلام کا دشمن رہا ہے یہود و نصارہ۔ اسلام کا شروع سے دشمن رہا ہے۔ ان میں سے ایک جماعت، اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لینا ہے شروع میں، دین کے شروع میں، اس کے بعد پھر دین کے آخر میں انکار کر دینا۔ یہ آپس میں ان لوگ مشورہ کر رہا تھا اور اپنے اہل کتاب سے کہہ رہے تھے لوگ کہ جب دین کے شروع ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کہ ہم بھی ایمان لاتے ہیں، اور پھر دین کا آخر ہو تو پھر منکر ہو جانا، اور یہ کہنا کہ ہمیں دین اسلام جو کیا ہے اس میں کجی محسوس ہوتا ہے، اور جو نبی کے بارے میں خوشخبری دی گئی ہے ہماری کتاب تورات میں وہ آپ نہیں ہیں۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دیکھیے ترجمہ، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے، اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کی گئی ایمان والوں پر، جو ایمان والوں پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لے آؤ، اور وجہ النہار، دین کے شروع میں۔ اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ ایمان لے آؤ جو نازل کیا گیا مسلمانوں پر وجہ النہار، دین کے شروع میں، وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، اور اس کے آخر میں منکر ہو جاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ پھر جائیں۔ یعنی وہ یہ سازش اس لیے کھیلا کہ ایمان والوں کے ساتھ جو مسلمان ہو جاؤ، اس کے بعد پھر دین کے آخر میں منکر ہو جاؤ، تو مسلمانوں کے دلوں میں ایک شک پیدا ہو جائے گا کہ ان لوگ کیوں پھر گیا دین اسلام سے، شک پیدا ہو جائے گا، پھر وہ بھی پھر جائے گا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پھر جائیں، مسلمان پھر جائیں۔ اس لیے اس طرح کے سازش ان لوگوں نے کیا۔ اور پھر اتنے پر بس نہیں، بلکہ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور نہ مانو مگر جو تمہارا دین کے پیروی کرے، جو تمہارے دین کے پیروی کرے تو پھر مانو، ورنہ نہ مانو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کیا یہ حکمت دے دیا، اعلان کروا دیا نبی کے زبان سے، اے نبی اعلان کر دیجئے ان الہدا ہدی اللہ، کہ بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ یعنی بے شک اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مسلمانوں کی جو ہدایت ہے وہ خدا داد ہدایت ہے، تمہارے جو پھونکنے سے وہ نور اور وہ ہدایت نہیں بجھنے والا ہے۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ دیا جائے کسی کو جیسا کہ تمہیں دیا گیا ہے، کہ دیا جائے کسی کو جیسا کہ تمہیں دیا گیا ہے، یا تم سے جھگڑا کرتا ہے تمہارے رب کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے،
عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ یعنی ان لوگوں کا یہ کہنا تھا اہل کتاب کا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات اور قرآن کریم اور عزت و مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اسی طرح اور ہم لوگوں کو کیوں نہیں دیا؟ یہ ان لوگ کہتا تھا، اس لیے جھگڑتا تھا کیا ہے؟ خدا کے بارے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروا دیا ہے، نبی کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، خاص کرتا ہے اپنی رحمت جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ اچھا، یہاں دو طرح کے اہل کتاب کا بیان ہے کہ ایک اہل کتاب تو وہ ہے کہ اے نبی کہ اگر آپ اس کے پاس کوئی امانت رکھیں، ڈھیر سارا، تو وہ فوراً ادا کر دیں گے، اور ایک جماعت تو ان لوگوں میں سے وہ ہے کہ اگر ان کو 1 درہم بھی دے دیے، ڈھیر مال نہیں، اگر 1 درہم بھی امانت کے طور پر رکھ دیے تو پھر وہ اس کو واپس نہیں کرے گا جب تک کہ آپ اس کے سر پر چڑھے نہ رہیں، جب تک اس کے اوپر کیا ہے، کھڑے نہ رہیں، اس کے پیچھے پڑے نہ رہیں، تب تک یہ کیا ہے، وہ ادا نہیں کرے گا۔ کیوں ایسا کیوں کرے گا؟ وہ اس لیے کرے گا کہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم سب کے لیے ہاشمیوں کا مال کھانا، امانت کھانا جائز ہے، اور اسی طرح کہا کہ امیوں کے بارے میں ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا، ہم اگر امیوں کے بارے میں کوئی مال کھائیں گے تو ان کا مال کھانا ہمارے لیے جائز ہے، اس کے لیے مواخذہ نہیں ہوگا، اور ہمارے لیے کیا، ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور وہ یہ جو بات کہتے تھے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بات ہے، ان کو معلوم تھا، اسی کو جو ہے کہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ، اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے پاس ڈھیر امانتیں رکھیں تو فوراً ادا کر دے گا آپ کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو ایک دینار بھی دیں تو ادا نہیں کرے گا آپ کو، یعنی آپ کو نہیں دے گا مگر جب تک کہ اس پر کھڑے رہیں۔ ایسا کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، اس لیے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے لیے امیوں کے بارے میں کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ کہتے تھے اللہ پر جھوٹ، اور وہ جانتے تھے اللہ کے یہ باتیں جو بولتا تھا یہ اللہ پر جھوٹ بولتا تھا، اور پھر یہ کیا ہے، اس کے پتہ تھا۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں، جو اپنا عہد پورا کرے گا اور خدا سے ڈرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کو دوست رکھتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنے قسموں کو بیچ میں ڈالتے ہیں اور اس کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ نہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ بات کریں گے، اور نہ ان کے طرف قیامت کے دن دیکھیں گے، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یہ آیت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی
اس لیے کہ میرے چچا کا لڑکا کا میرے چچا کے لڑکے کے زمین میں ایک کنواں تھا اور وہ کنواں میرا تھا. میں نے دعویٰ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی پروف ہے، ثبوت ہے؟ تو اسعس بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا ایک کنواں تھا میرے چچا کے لڑکا کی زمین میں. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے چچا کے لڑکا کی جو زمین ہے اس میں میرا کنواں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی ثبوت ہے، پروف ہے؟ تو اس نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گواہ اور پروف ہے؟ کہا کوئی میرے پاس پروف نہیں ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کا اعتبار ہوگا. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، کہ جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنے قسموں کو بیچ میں ڈالتے ہیں. کیوں ڈالتے بیچ میں؟ اس کے عوض تھوڑی سی حاصل کرنے کے لیے، کہ تھوڑا سا مال لیں، یا کسی کی بھی زمین جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا مال. جیسے یہودی اہل کتاب سب جو کیا ہے قسم کھاتے تھے مسلمانوں کے زمین جائیداد یا سامانوں کے بارے میں کہ یہ سامان میرا ہے، اور قسم کھا لیتا تھا کہ یہ میرا ہے. تو یہ کیا ہے اس کے بارے میں اس میں رد کیا گیا ہے کہ ایسا قسم نہیں کھانا ہے، اور یہ کیا اس سے ڈرنا چاہیے. اگر جو کوئی ایسا کرتا ہے دنیا کے اندر زمین جائیداد کسی کے لینے کے لیے قسم کھا لیتا ہے، جھوٹی قسم، تو اس کے لیے کیا ہے اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ یہی لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو دوسرے کی زمین کو ہڑپ کر کے قبضہ کر لیتا ہے قسم کھا کر کے، جھوٹی قسم. اور نہ بات کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دھیان نہیں دے گا، دھیان ہی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے اور نہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے. تو قیامت کے دن نہ دیکھنے کا مطلب یہ کہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اور نہ ان کو پاک کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. اچھا ایسا ہوتا تھا کہ تورات جیسے پڑھتا تھا تو ظاہر سے بات ہے تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بیان کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور یہ کیا ہے نام بھی بیان کیا گیا تھا کہ محمد نام کا ہوگا اور عرب میں پیدا ہوگا، عربی ہوں گے، اور یہ سب سارے جو کیا صفات بیان کیے گئے تھے اور پورے ڈیٹیل سے بیان کیے گئے تھے تورات کے اندر. تو وہ جو کیا جب کتاب کو پڑھتے تھے تو کتاب کو تھوڑا زبان کو دبا کر کے پڑھتے تھے تاکہ جو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھے کہ وہ بھی کتاب ہی میں سے ہے. ایسے کچھ ملا جلا کر کے بڑھا دیتے تھے اپنی کتابوں میں. تو اس کو جو کیا ہے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور ان میں سے ایک فریق اپنے زبان کو موڑتے ہیں، موڑ کر پڑھتے ہیں، اور ان میں سے ایک فریق موڑتے ہیں اپنی زبان کو بالکتاب، کتاب کے پڑھنے میں، کتاب میں یعنی کتاب کو جب پڑھائی کرتے ہیں اس وقت پڑھنے میں جو کہ زبان کو موڑتے ہیں تاکہ آپ اس کو تاکہ آپ اس کو سمجھیں، تاکہ آپ اس کو لتحسبوہ، تاکہ آپ اس کو سمجھیں کہ کتاب میں سے ہے، من الکتاب، تاکہ آپ اس کو کتاب سمجھیں کہ یہ کتاب میں وہ بات ہے جو یہ پڑھ رہا ہے. وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، وہ کتاب نہیں، وہ جو ملا رہا ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں، اللہ پر جھوٹی بات بولتے ہیں اور یہ بات جانتے ہیں کہ ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بات جان رہے وہ کہ ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور بولتے ہیں جھوٹ اللہ پر.
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اب یہاں سے یہ فرما رہا ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں، کسی بھی بشر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے یا دانائی عطا فرمائے یا نبوت نبی بنا دے، پھر وہ جو کیا ہے وہ انسان یہ دعویٰ کرے کہ ایسا کرو کہ مجھے جو کیا ہے میرا بندہ ہو جاؤ. کوئی یہ انسان یہ دعویٰ نہیں کرے گا اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر کے میرا دعوت. لیکن یہ تو ضرور کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، یہ ضرور کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، اس لیے کہ تم سیکھتے اور سکھاتے ہو، پڑھتے اور پڑھاتے ہو، سیکھتے اور سکھاتے ہو. آگے پھر فرمایا کہ یہ بھی جو کیا نہیں حکم دے گا کہ کسی فرشتوں کو یا نبیوں کو رب ٹھہراؤ، یہ بھی حکم نہیں دے گا. اور نہ یہ جب یہ حکم نہیں دے گا تو کیا اس بات کا حکم دے گا کہ وہ جو کیا ہے تم ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف پھر جاؤ؟ ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں کہیں گے کوئی بھی انسان. تو اسی کے بارے میں یہاں سے بیان ہے ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اور نہیں ہے انسان کے لیے، کسی بشر کے لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ عطا کرے کتاب اور حکمت، دانائی اور نبوت، پھر کہے وہ لوگوں سے ہو جاؤ میرا بندہ اللہ کے علاوہ، لیکن تم ہو جاؤ اللہ والے، اس لیے کہ تم پڑھتے ہو، اس لیے کہ تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو. تعلمون سکھاتے ہو تم کتاب کو اور تم خود سیکھتے ہو، یعنی اس لیے کہ تم پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. اور نہ وہ تم کو حکم کرے گا یہ کہ تم ملائکہ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب ٹھہراؤ. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. کیا وہ حکم کرے گا تم کو کفر کا تمہارے ایمان لانے کے بعد، یعنی جب تم مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد تم کو کفر کا حکم کرے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہاں سے نبیوں سے میثاق لیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اور ذریت آدم کی ذریت کو، اور جتنے روشن اور چمکدار تھے ذریت میں سے وہ سب کے سب نبی اور رسول تھے. سب سے یہ وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو تم ایک دوسرے آگے پیچھے آؤ گے، اور ایک دوسرے جو کیا ہے جو پہلے آئے گا وہ بعد کے جو کیا خوشخبری بھی دے گا، اور بعد کے جو کیا ہے یہ وعدہ کرو کہ اس کو مانیں گے، اور پھر یہ بھی جو کیا ہے وعدہ کرو کہ اپنے امت کو بھی بتائیں گے. سب نبیوں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ جو خود مانیں گے بعد والے نبیوں کو اور اپنے امتیوں کو بھی بتائیں گے. تو بتائے اور مانے، چلتے رہے. تو اسی کے بارے میں یہاں جو کیا ہے بیان کیا گیا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق لیا، عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دے دوں، عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس آئے کوئی رسول جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، تو ضرور تم اس پر ایمان لے آنا اور ضرور اس کی مدد کرنا. قال اللہ تعالیٰ نے کہا اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ واخذتم علی ذلکم اسری، اور کیا تم نے قبول کر لیا اس پر میرا عہد؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہاں ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے مان لیا.
قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، یعنی میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، بس جو کوئی پھر جائے اس کے بعد بس یہی لوگ فاسق ہیں۔ اس کے بعد پھر جائے اس سے مراد ہے یہود و نصارہ، ان لوگ یہ کیا ہے پھر گئے، اس لیے ان لوگوں کو کہا گیا کہ اس سے مراد یہ کیا یہود و نصارہ ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیہ یرجعون۔ اب یہاں سے ان 12 آدمیوں کے بارے میں ہے یہ آیت نازل ہوئی جو مدینہ کے اندر نبی کے زمانے میں مرتد ہو گئے تھے، اور مرتد ہونے کے بعد وہ مکہ لوٹ کر کے آ گئے تھے مرتد ہو کر کے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات، کیا یہ کافر اللہ کے علاوہ، کیا یہ کافر اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہے اور اس کے لیے فرما بردار ہے؟ یعنی اللہ کے لیے فرما بردار کیا ہے؟ جو آسمان میں جو زمین میں، خوشی سے اور ناخوشی سے، اور اسی کے طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یعنی خوشی سے اور ناخوشی سے مطلب یہ ہے کہ جیسے آسمان اور زمین میں، آسمان میں فرشتے، زمین میں جن و انس، یہ تمام جو کیا ہے اللہ کے اوامر پر جو کیا ہے ہم اللہ کے اوامر کو بجا لاتے ہیں، اور اللہ کے اوامر کو بجا لانے کے بعد خوشی خوشی جو کیا بجا لاتے ہیں، اور اللہ کے جو کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو بھی مانتا ہے یہ سب، اور ناخوشی بھی جو کیا مانتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ان کے اوپر کوہ طور کو لا کر کے معلق کر دیا تو ان لوگوں نے کہا ہاں ہم نے بھی مان لیا، تو اس کا یہ مطلب ہے، اور اسی کے طرف یہ کہ اللہ کی طرف سب کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کے زبان سے یہ اعلان کروائے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہم بھی ایمان لائے اس پر جو ہم پر نازل ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ پر نازل کی گئی ہے کتاب قرآن کریم، وہ بھی جو اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو ہم سے پہلے نازل کیے گئے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے، ان تمام پر جو کچھ نازل ہوئے ہیں ان سب پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اور کسی نبی کے اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور کسی کے درمیان جو کیا فرق نہیں کرتے، کسی کو مانتے کسی کو نہیں مانتے، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجے، کم و بیش 1,25,000 24,000 1.25 لاکھ، تو ان میں سے یہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 25 نبیوں کا نام قرآن کریم میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے 26 انبیاء علیہ السلام کا نام ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام، یہ سب سے پہلے نبی، سب سے پہلا انسان اللہ تعالیٰ ان کو بنائے، تو قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا بھی نام ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے، اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کا بھی نام ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا نام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا نام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام ہے، یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اسی طرح یوسف علیہ السلام کا نام ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، ہارون علیہ السلام کا نام ہے، زکریہ علیہ السلام کا نام ہے، یحییٰ علیہ السلام کا نام ہے، الیسع ان کا بھی نام ہے، یہ بھی علیہ السلام، یہ بھی نبی ہے، ذوالکفل علیہ السلام ان کا بھی نام ہے قرآن میں، داؤد علیہ السلام کا بھی نام ہے، سلیمان علیہ السلام کا نام ہے، ایوب علیہ السلام کا نام ہے، الیاس علیہ السلام کا نام ہے، یونس علیہ السلام کا نام ہے، شعیب علیہ السلام کا نام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، اور عزیر علیہ السلام کا نام ہے، اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ان کا بھی نام ہے۔ ان 26 نبیوں کا جو کیا نام قرآن کریم میں ہے اتنے، اور ان کے علاوہ جو کیا ہے
بہت نبی آئے ہیں جن کا جو کیا ہے اس میں قرآن کریم میں ذکر نہیں، احادیث مبارکہ میں ہے، اور بہت سے نبیوں کا نام بھی نہیں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں جو کیا ہے وہ چیزیں جو کیا ہے بیان کیا گیا ہے جو مقصود ہو اور جس سے انسان کی زندگی بنے اور آخرت میں جو کیا جو کام آنے والی چیزیں وہ سب جو کیا ہے جو مقصود ہو۔ تمام انبیاء علیہ صلاۃ والسلام کا نام یاد رکھنا اور یہ کیا ہے ان سب کے پورا ہسٹوری جاننا اور ڈیٹیل سے جاننا، یہ جو کیا ہے یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، اس لیے سب کا نام نہیں بیان کیا گیا ہے۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے یہ سب چیزوں میں عبرت ہے۔ تو یہی دیکھیے اب ترجمہ، قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی کے درمیان، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں ہوگا، یعنی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اگر یہ کیا ہے قبول کرتا ہے تو وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک شخص تھا جو اسلام سے مرتد ہو گیا اور پھر اس نے پیغام لکھ کے دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے رشتہ داروں کو دیا کہ نبی کو تک پہنچا دیجئے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے اور پھر وہ جو اسلام میں آنا چاہے تو کیا ہوگا، اس کے جو کے بارے میں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو ہرگز وہ قبول نہیں ہوگا، اس سے یہ کیا قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کا طالب ہو تو ہرگز یہ کیا ہے اس سے قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اتنے پر بس نہیں بلکہ وہ آخرت میں جو کیا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا، کیوں کر ہدایت دے گا، کیسے ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو، کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، جو ایمان لانے کے بعد ارتداد اختیار کر لے تو وہ کیسے جو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا۔ وشہدوا، اور انہوں نے گواہی دی، ان الرسول حق وجاءہم بالبینات، اور گواہی دی انہوں نے کہ بے شک رسول حق ہے اور آیا ان کے پاس کھلی نشانیاں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، یعنی جو لوگ اسلام کے بعد مسلمان ہونے کے بعد پھر کفر اختیار کر لے، ارتداد اختیار کر لے، تو پھر ان کا یہ کیا ہے، ان کے بارے میں ہے کہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ الناس سے مراد مومن ہی نہیں بلکہ کافر بھی ہے، کہ کافروں کی بھی لعنت ہے۔ رہا مسئلہ کہ کافر تو خود یہ کیا ہے، کافر پر لعنت یہ کیا ہے، کافر لوگ لعنت کریں گے تو یہ خود یہ کیا ہے اس پر پڑے گا، اس لیے کہ وہ موجب لعنت خود ہے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں یعنی اللہ کی لعنت، فرشتوں کے اور جو انسانوں کی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، ان پر ہمیشہ لعنت برستی رہے گی۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور ان سے ہلکا کیا جائے گا عذاب اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت بھی ملے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کی، یعنی جن لوگوں نے توبہ کر لیا اور اصلاح کر لیا تو یہ کیا ہے پھر اس کے یہ کیا توبہ قبول کر لی جائے گی۔ فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جو آدمی ارتداد اختیار کرنے کے بعد پھر وہ یہ کیا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جیسے
حالت کفر کے جتنے اعمال تھے، حالت ایمان کے جتنے اعمال تھے، جتنے بھی اس نے نیک اعمال کیے تھے، اگر وہ کافر بن گیا، کفر مرتد ہو گیا، ارتداد اختیار کر لیا، تو وہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سورہ زمر کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہ جتنے وہ نیک اعمال کیا تھا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ خیرات، جتنے بھی نیک اعمال کیے تھے، سارے کے سارے اعمال اس کے ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے، جو کوئی کفر اختیار کر لیتا ہے تو اس کے سارے اعمال ضائع کر دیتے ہیں، لیکن پھر اگر وہ ایمان لے آئے تو یہ کیا اس کو ثواب اس کا نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ ضائع ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی بے نمازی بے نمازی تھا، اسی طرح روزہ نہیں رکھا تھا، رمضان کے روزہ فرض تھا، اور وہ کفر اختیار کر لیا، ارتداد اختیار کر لیا، پھر وہ جو ارتداد کے پر پھر مسلم بن گیا، ایمان لے آیا، تو پھر اس کے ذمے میں وہ جو نمازیں یا قضا، روزہ، یہ سارے کے سارے جو کیا عبادت اس کو لازم ہے، اس پر قضا ان کو ادا کرنے پڑے گا۔ اب دیکھیے یہاں سے، ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ بے شک جو لوگ کفر اختیار، جو لوگ کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد، پھر بڑھتے گئے کفر میں، ہرگز قبول نہیں ہوگی ان کی توبہ، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به۔ اور بے شک جو لوگ کافر ہو گئے، وہ ماتو اور مر گئے، وہ ہم کفر ہی کی حالت میں، اور وہ کافر تھے، یعنی کفر جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ہرگز قبول نہیں ہوگا ان میں سے کسی کا زمین بھر کر سونا، اگر وہ فدیہ میں دے، یعنی جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی میں مر گیا، اگر فدیے اس کے بدلے میں فدیہ دے زمین بھر کر سونا، تو ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین۔ یہی لوگ ہیں، ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب یہ یہاں سے مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی یہ کیا ہے نیکی، جو بھی نیک کام کریں گے، تو وہ چیز یہ کیا ہے خرچ کریں گے جو پسندیدہ ہے، جو چیز پیارا ہے، اس چیز کو خرچ کریں گے، اور اس چیز کو یہ کیا ہے خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی دیں گے۔ اسی کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ اہل کتاب کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم لوگ یہودی ہیں۔ اہل کتاب کا کہنا تھا، اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ عیسائی یہ کیا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یہ یہودی کا کہنا تھا، اور عیسائیوں کا کہنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور ہم دونوں مذہب، وہ دونوں لڑتے تھے اور کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں نے کہا، یہودیوں نے کہا، اہل کتاب نے کہ آپ دین ابراہیم پر نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین ابراہیم علیہ السلام اونٹ کے گوشت اور اس کا دودھ نہیں کھاتے تھے، اسی طرح جو کیا ہے نوح علیہ السلام بھی نہیں کھاتے تھے۔ تو اس کا جواب جو کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ نہیں، بلکہ جو پہلے جو کیا ہے جو حرام تھے اس کو پھر حلال کیا گیا، اور جو کیا وہ کھاتے تھے۔ یہ والا جو بات کہہ رہے ہیں تم لوگ، یہ تم لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹی بات ہے، تم لوگوں کے بات یہ جھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ کیا اللہ پر بھی تم لوگ جھوٹ بات بولتے ہو۔ رہا مسئلہ یعقوب علیہ السلام، یہ کیا ہے بنی اسرائیل کے نبی ہیں، نبی اول، تو انہوں نے جو کیا ہے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت کھانے سے حرام کر لیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ اس نے منت مان رکھی تھی، یہ منت مان رکھی تھی، عرق النساء کی بیماری تھی ان کو، یعنی ایڑیوں کے درد کرنے کی بیماری، ایڑی درد کرتے تھے، تو قسم کھا لیے کہ میرا جو کیا ہے یہ اگر ٹھیک ہو جائے تو میں جو کیا اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔
یہ قسم کھا لیے تھے۔ تو عرق النساء کی بیماری تھی، اس لیے اس نے اپنے آپ پر حرام کر لیے تھے کہ جب ٹھیک ہو جائے گا تو ہم نہیں کھائیں گے۔ یہ جو کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے دیکھیے، لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز تم حاصل نہیں کر سکو گے نیکی یہاں تک کہ خرچ کرو جو تمہیں عزیز ہو، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ خرچ کرو گے بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ بنی اسرائیل کے لیے تورات نازل ہونے سے پہلے سب چیزیں حلال تھی۔ بنی اسرائیل کے لیے سب چیزیں تورات نازل ہونے سے پہلے سب حلال تھی، مگر جو یعقوب علیہ السلام نے حرام کیا اپنے اوپر، جو حرام کیا کل الطعام، سب چیزیں، سب کھانے کی چیزیں، کانا حلل لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، الا ما حرم، مگر جو اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے حرام کیا علی نفسی اپنے لیے، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات نازل ہونے سے پہلے۔ یہ بات ان لوگوں کا جو یہ دعویٰ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کی زبان سے کہ اے نبی اعلان کر دیجئے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بس لاؤ تورات کو اگر تم سچے ہو، اور اس کو پڑھو، فتلو، اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو۔ جس بات میں جو کیا ہے، جو کہتے ہو کہ اونٹ کھانا حرام ہے، تو یہ جو کیا ہے دکھاؤ تورات میں دکھاؤ کہاں ہے لکھی ہوئی۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، اور جو شخص اللہ پر افترا باندھے اس کے بعد تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، اے نبی آپ کا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، بس دین ابراہیم، ملت ابراہیم یعنی دین ابراہیم کی پیروی کرو، جو سب سے الگ ہو کر، سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کی جو کیا ہے عبادت کرتے تھے، حنیف کہا جاتا ہے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا ہے، ودن اور ہدایت ہے، للعالمین سارے جہاں کے لیے، سارے جہاں کے لیے یہ کیا ہے، یہ خانہ کعبہ یہ ہدایت ہے اور برکت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں نشانی ہے کھلی ہوئی، ایک ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو کوئی اس میں داخل ہوا امن پا لیا۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور جو کوئی، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ کرنا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر کعبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، جو طاقت رکھتے ہیں اس کی طرف راستے کا، یعنی جو وہاں تک پہنچنے کا طاقت رکھتا ہے اس پر حج کرنا فرض ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کوئی تعمیل نہ کرے، پورا نہ کرے، بس بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے سارے جہاں سے، یعنی جس کے اوپر حج فرض ہو گیا اور وہ حج نہیں کیا، اس کو پورا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ اس میں نشانی ہے حضرت مقامی ابراہیم یہ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ پتھر ہے جس پر چڑھ کر کے یہ کیا ہے خانہ کعبہ کی دیوار کی جوڑائی کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور وہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر
टखनों समेत डूब गए थे, घुस गए थे। लेकिन अब वो पत्थर जो क्या है, इतने साल गुजर गए, अब वो पत्थर जो क्या है इंसानों के छूने की वजह से वो पत्थर बराबर हो गए, निशानात मिट गए। और वो पत्थर ऐसे वैसे पत्थर नहीं, बल्कि वो पत्थर जन्नत से जो क्या है लाया गया था, जन्नती पत्थर था, मकाम इब्राहिम। हरम के बारे में ये आता है कि हरम में कोई परिंदा तक भी जो क्या नहीं पार होता, आर पार नहीं होता, उड़ता नहीं वहाँ। दूसरी बात ये कि हरम में जो कुछ जो क्या है, हरम में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, जायज़ नहीं है। इसी तरह कोई जो क्या है जानवर बाहर में लड़ रहा है, अगर उसमें घुस जाता तो दूसरा जानवर उसमें बदला लेने के लिए नहीं घुसता है। इसी तरह हरम के अंदर कोई चीज़ मार नहीं सकते, जो कोई उसमें घुस गया वो अमन पा गया। ये जो क्या है फजीलत है हरम शरीफ की। जिसके ऊपर हज फ़र्ज है उसको हज करना ज़रूरी है, हज नहीं करेगा मर जाएगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके ऊपर हज फ़र्ज है, ताकत रखता है हज बैतुल्लाह के, और ना करे तो वो यहूदी होकर के मरे या नसरानी होकर मरे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। इधर सख्त वईद है। कुल या अहलल किताब लिमा तकफुरूना बिआयातिल्लाह, ऐ नबी आप कह दीजिए कि अहले किताब क्यों तुम इनकार करते हो अल्लाह की आयतों को, अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो। वल्लाहु शहीदुन अला मा तामलून, और तुम क्या है, तुम गवाह हो उस पर जो तुम करते हो। शहीद तुमको मालूम है, शहीद माने क्या है, गवाह हो, मालूम है जो तुम करते हो। यानी ये जो काम कर रहे हो, अल्लाह की आयतों को इनकार करते हो, ये सब कुछ तुमको मालूम है कि ये गलत काम है, फिर भी तुम करते हो। कुल या अहलल किताबि लिमा तसुद्दूना सबीलिल्लाहि मन आमन तबगूना इवजा व अंतुम शुहदा वल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। आप कह दीजिए ए नबी आप कह दीजिए अहले किताब क्यों तुम अल्लाह के रास्ते से रोकते हो ईमान वालों को, उस शख्स को जो ईमान लाए यानी ईमान वालों को उसमें ढूंढते हो कजी, और तुम गवाह हो। तुम गवाह हो यानी तुमको इस बात का इल्म है कि नबी के सिफ़ात तौरात के अंदर बयान की गई है, लेकिन तुम उसमें जो कि उसको जानते हो फिर भी उसको छुपाते हो और कजी टढ़ा जो क्या ढूंढते हो, और अल्लाह ताला बेखबर नहीं है जो तुम करते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतिऊ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बअदा ईमानिकुम काफिरीन। ए लोगो, ए ईमान वालो, अगर तुम अहले किताब में से किसी एक फरीक की जो पैरवी करेगा, ए ईमान वालो अगर तुम अहले किताब में से किसी एक फरीक की पैरवी करेगा तो तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुमको काफिर बना देगा। अगर किसी भी जय क्या है अहले किताब में से किसी एक फरीक की भी जय क्या अगर पैरवी कर लिया, ईमान वालों से कहा गया अगर पैरवी कर लिया किसी एक शख्स की, तो फिर वो तुमको कुफ्र की तरफ फेर देगा, तुम्हें जय क्या है काफिर बना देगा। इसलिए बचना है। वकैफ़ तकफ़ुरूना व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलुहु व मन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम। फिर क्यों तुम मुनकिर होते हो, क्यों कुफ्र इख्तियार करते हो, और हालांकि तुम पर अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाई जाती है, पढ़कर सुनाई जाती है, सुनाते हैं, और तुम में उसका रसूल है, और जो कोई अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थाम लिया फ़क़द हुदिया, तो वो हिदायत पा गया, सीधे रास्ते की तरफ हिदायत पा गया। यानी ये कहा गया कि तुम जे क्या है, तुम लोग क्यों अल्लाह की आयतों के जे क्या है, क्यों तुम मुनकिर होते हो, इनकार क्यों करते हो, क्यों कुफ्र इख्तियार करते हो। ऐसा है कि तुम पर जे क्या है अल्लाह की आयतों को पढ़ करके सुनाया जाता है तुम्हारे सामने, और तुम में उसका रसूल भी है, तुम्हारे दरमियान जे क्या है अल्लाह का रसूल भी है। जो शख्स जे क्या है अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थाम लिया, पकड़ लिया, यानी दीन इस्लाम को अच्छा से पकड़ लिया, अच्छा से चलने लगा, तो वो हिदायत पा गया सीधे रास्ते की तरफ। इसलिए जो क्या है हम सबको दुआ ये करते रहना है कि अल्लाह ताला कुफ्र शिर्क से बचाए, खुसूसन अहले किताब से जो क्या हिफाजत फरमाए। जो आज के दौर में यहूद और नसारा है, वो जो क्या है दीन इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा
عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کو باریکیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔